جی السلام علیکم، میں حسین خان ہوں اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہو۔ آج لیاقت علی چٹھا جو کمشنر راولپنڈی ہے، انہوں نے کس طریقے سے جتنے بھی لوگ اس دھاندلی میں، اس 2024 کے الیکشن میں انوالو تھے، سب کو اس نے آ کے جو ہے ایکسپوز کیا اور سب کے اوپر آ کے ایٹم بم گرا دیا۔ آج انہوں نے راولپنڈی اسٹیڈیم میں پریس کانفرنس کی اور وہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ 8 فروری کو راولپنڈی ڈویژن، کیونکہ راولپنڈی ڈویژن کے اندر ملٹیپل جو ہیں وہ سٹیز آتے ہیں، جس میں ٹیکسلا آتا ہے اور گجر خان ہو گیا، چکری ہو گئی، پنڈی کی خود 3-4 سیٹیں ہیں، کہ 13 ایسے امیدوار تھے جو جیتے ہوئے تھے، جو 70,000 کی لیڈ سے جیت رہے تھے۔ تو ہم نے ان کو جو ہے 50,000 کی لیڈ سے ہروا دیا، اور وہ جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ تھے۔ ان کو ہم نے دباؤ میں، ہمارے اوپر اتنا پریشر تھا کہ ہم نے ان کے جو ہے وہ جو کاغذات تھے، جو 47 فارم تھے، تو ہم نے وہ چینج کر دیے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے ڈی آر اوز جو تھے اور آر اوز تھے، ان کو میں نے کہا کہ اس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ دھاندلی کرنی ہے، تو وہ رو پڑے۔ وہ بیچارے رو رہے تھے کہ ہم کس طریقے سے اپنا ضمیر بیچیں اور کس طریقے سے ہم کس طرح ہم عوام کو فیس کریں گے، کہ ان کا مینڈیٹ جو ہے ہم ایسے لوگوں کو دے رہے ہیں جن کا کوئی حق نہیں ہے اور جن کو ووٹ جو ہے وہ 70,000 کی لیڈ سے جیت رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے بہت بڑی باتیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اعتراف جرم میں اپنا جرم قبول کرتا ہوں کہ میں نے راولپنڈی کی عوام کا جو ہے وہ مینڈیٹ چوری کی، اپنے ہاتھوں سے جو ہے اس کو بیچا ہے۔ تو مجھے کچہری چوک میں، جو راولپنڈی کی جہاں پہ عدالتیں ہیں، وہاں پہ مجھے جو ہے وہ پھانسی دی جائے، اور میں اپنے آپ کو جو ہے وہ پولیس کے حوالے کرتا ہوں، اور مجھے جو سزا ہو، میرے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو اس میں انوالو ہیں، جس میں ان کا نام، انہوں نے نام لیا چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ، جو اتنا متنازع شخصیت ہے کہ ہر بندہ اسے جو ہے وہ ہر جماعت جو ہے، پی ایم ایل این اور پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم کے علاوہ ہر جماعت جو ہے اس کے اگینسٹ ہے کہ اس کو ریزائن کر دینا چاہیے۔ جس طریقے سے اس نے پاکستان کے اندر اس طرح کے گندے الیکشن کرایا کہ پوری انٹرنیشنل میڈیا پہ بدنام ہو کے پاکستان رہ گیا، اس کے بارے میں الیکشن کمشنر راولپنڈی نے کہا کہ وہ بھی اس میں انوالو تھے، اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی صاحب، قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اس میں انوالو تھے۔ ان سب کو جو ہے وہ کٹہرے میں لانا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ لائے گا کون؟ ان کو کٹہرے میں لائے گا کون؟ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے اوپر اتنا پریشر تھا کہ ہمیں نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں آج صبح جیسے اٹھا تو میرا خودکشی کرنے کا دل کر رہا تھا کہ میں خودکشی کروں۔ میں اس طرح کی موت، اس نے کہا کہ میں کیوں مروں، میں حرام موت کیوں مروں؟ اس سے بہتر ہے کہ میں عوام کے سامنے جو ہے وہ میں ساری چیزیں جو ہے وہ میں کھول کے رکھ دیتا ہوں۔ تو انہوں نے آ کے سارا کچھ عوام کے سامنے رکھا، اور یہ سارا کچھ عوام کو بتایا کہ کس طریقے سے ایک ڈویژن کے اندر 13 جو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ کو جو ہے ہرایا گیا۔ تو اس سے تو یہ بات 100% ثابت ہوتی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے فارم 45 ہیں اور وہ اس پہ انہوں نے ریلیاں نکالی ہوئی ہیں، تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ بالکل ایگزیکٹ 100% ٹھیک ہے کہ ان کی سیٹیں ہیں۔ اور ایسے بہت سارے لوگ جو رات کو جیت رہے تھے، صبح جو ہے وہ 50 ہزار کی لیڈ سے جو ہے ہارے ہوئے تھے۔ اور کچھ مخصوص جماعتیں جس میں پی ایم ایل این ہے، اور وہ یہ پتہ کیا کہہ رہی ہے کہ جی لیاقت علی چٹھا جو ہے وہ دماغی طور پہ ان کا توازن ٹھیک نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں جی وہ میرے دوست ہیں، لیکن وہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ان کی اپنی فیملی جو ہے، انہوں نے ایک جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور ایک ریٹن فارم میں اعلیٰ حکام کو ایک رپورٹ پیش کی ہے کہ لیاقت علی چٹھا بالکل 100% ٹھیک ہے، ان کی دماغی توازن بالکل، ان کو کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر نہیں ہے، کوئی بائی پولر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو بھی بیان دیا اس پہ وہ 100% جو ہے وہ اس کو آن کرتے ہیں اور اس پہ وہ سٹینڈ لیتے ہیں کہ یہ بات میں نے اپنے ہوش و حواس میں کی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے راولپنڈی پولیس نے ان کو اریسٹ بھی کر لیا۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ کس طریقے سے مجھے جو ہے وہ پریشرائز کیا گیا، اور پریشر دینے والا کون تھا؟ آیا کہ وہ نگران گورنمنٹ تھی، چیف منسٹر پنجاب تھے، الیکشن کمشنر تھے، قاضی صاحب تھے، یا کوئی مطلب کہ ان نون پرسن تھے؟ تو یہ ان کو بتانا چاہیے کہ ان کے اوپر پریشرائز یا ان کو پریشر میں لانے والا کون تھا۔ آدھا سچ بتانے سے تو قوم کو تو ایک چیز کھل گئی تو اس کو پورا بتاؤ کہ ہاں کون ہے اس ملک میں اصل جو ہے وہ کون، جو ہے وہ پورا سسٹم کی انارکی چاہتا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کے مینڈیٹ کو چوری کیا جائے۔ اور انہوں نے آخر میں ایک بات اور کی کہ میں 1971 میں جس طریقے سے پاکستان کو توڑا گیا، میں اس توڑنے کے عمل میں شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی سازش ہو رہی ہے جس طریقے سے 1971 میں اسی طریقے سے ہی شیخ مجیب جو ہے اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا جو آج
پی ٹی آئی کے ساتھ یا باقی جماعتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ایک خاص جماعت جو اس ٹائم پی پی تھی تو اس کو نوازا گیا، تو انہوں نے یہ بات کی کہ میں اس پورے گندے سسٹم کا حصہ نہیں بنتا، میں اپنے آپ کو جو ہے وہ کٹہرے میں لاتا ہوں، مجھے پھانسی دو، میں ریزائن کرتا ہوں۔ انہوں نے اس سے اپنے کمشنرشپ سے ریزائن کی، اور اس کے بعد پولیس نے بھی ان کو اریسٹ کر لیا۔ تو اب یہ دو چار چیزیں ہیں جو عوام جو ہے اس کا پیچھا کرے گی کہ کون تھا جس نے اتنا دباؤ ڈالا۔ اور اس کے بعد اچانک 8 فروری سے آج کوئی 17 تاریخ ہے، 8 دن گزر گئے ہیں، تو 8 دن میں کیا چلتا رہا؟ 8 کو اگر آپ نے فیصلے دے دیے تھے، 8 کو آپ نے رات کو جتوا دیا تھا، تو آپ 10 کو آ کے جو ہے وہ بیان دیتے، اسٹیٹمنٹ کرتے یا پریس کانفرنس کرتے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ عوام کو پتہ لگ جائیں گی۔ لیکن یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹس ہے، اور وہ لوگ بے نقاب ہوئے جو کہتے تھے نہیں الیکشن تو بالکل صاف ہیں، شفاف ہوئے ہیں، پی ٹی آئی والوں نے جیلی فارم 45 بنائے ہوئے ہیں، لیکن جو خود ایک کمشنر راولپنڈی، آپ کو پتہ ہے کہ ایسے نہیں لگتا، کہاں کہاں سے اس کی منظوری ہوتی تب جا کے وہ کمشنر راولپنڈی لگتا ہے۔ راولپنڈی میں اس طریقے سے جو ہے وہ اتنی بڑی کی جو پوسٹ ہوتی ہے وہ ایسے نہیں کہ کسی کی سفارش پہ یا اس طریقے سے لگا دے جائے۔ اور جو کمشنر راولپنڈی ہیں لیاقت علی چٹھا، وہ حمزہ شہباز، رانا ثناءاللہ، پی ایم ایل این کے بہت قریب تھے، اور ان کے جو ایک دو ریلیٹیو ہیں، بہت قریبی ریلیٹیوز ہیں، وہ پی ایم ایل این کے ایم پی کی سیٹ سے بھی جیتے ہوئے ہیں، لیکن آج وہی پی ایم ایل این کہہ رہے جی ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کسی جماعت کا نام نہیں لیا کہ کس نے پریشرائز کیا، لیکن یہ ہے کہ نون لیگ صبح سے جو ہے وہ تل ملا رہی ہے، اور ان کو بہت جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے یہ تو ہمارے خلاف سارا سسٹم ہو گیا۔ تو ساری چیزیں یہی ہیں کہ آپ انہوں نے کسی کے نام پہ، تو یہی بات ہوئی کہ جو ہے چور کی داڑھی میں تنکا، تو پھر آپ بھی ملوث ہو جس طریقے سے وہ بیان کر رہے، تو پھر آپ اس کو کیوں، آپ خاموشی سے رہو۔ اور اس پہ جو ہے وہ قاضی صاحب نے جو ہے اس کو بالکل، قاضی صاحب اور الیکشن کمشنر کی طرف سے جو ہے وہ پراپر جو ہے اس کی تردید کی گئی ہے کہ ہم اس بیان کی مذمت کرتے ہیں اور ہم اس کو اون نہیں کرتے، ہمیں اس چیز کا کوئی علم نہیں، اور اس طریقے کی کوئی دھاندلی نہیں ہوئی۔ اور یہ تو پوری قوم، پوری دنیا جانتی ہے کہ کس طریقے سے دھاندلی ہوئی۔ آپ کے تردید کرنے سے یا عوام کو جو ہے وہ بے وقوف بنانے سے کوئی مان نہیں لے گا۔ اور قاضی صاحب یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ ہر ایک چیز، چھوٹی چیز پہ سو موٹو لے لیتے تھے، آپ کا نام لیا گیا، آپ اس چیز کو جسٹیفائی کرو، قوم کو بتاؤ کہ ہاں ثبوت مانگو، الیکشن جو کمشنر راولپنڈی ان کو بلاؤ، آ کے ایک کمیشن بناؤ، اور اس میں جو وہ ثبوت پیش نہ کرے تو تب تو ہے اس کے بیان کی مذمت کرو یا اس کو تردید کرو۔ ایسے 5 صحافی جو اپنے پسندیدہ ہوتے ہیں ان کو بلا کے آپ کہو جی میں تو اس کو اون نہیں کرتا، یا میں اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، یہ غلط بیان ہے، تو اس طریقے سے نہیں چلے گا۔ قاضی صاحب آپ جو ہے اس کی ایک پراپر انکوائری کریں، پراپر طریقے سے شفاف، جو ہے جس کے بھی جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ روڈوں پہ ہیں، تو ان کو آپ جو ہے کس طرح سیٹسفائیڈ کریں گے؟ آپ ہی تھے، آپ نے ہی آر اوز اور ڈی آر اوز لگائے تھے، حالانکہ لاہور ہائی کورٹ نے ان کو جو ہے معطل کر دیا تھا اس فیصلے کو کہ آر او اور ڈی آر اوز جو ہیں وہ جوڈیشری سے ہونے چاہیے، لیکن آپ کو بہت شوق تھا کہ 8 فروری کو جو ہے پتھر پہ لکیر تو ہوگی، لیکن جو بدنامی پورے ملک کی ہوئی ہے، پورا سسٹم برباد ہو کے رہ گیا۔ ہر بندہ جو ہے وہ پاکستان کے الیکشن پہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ کوسچن مارک کر رہا ہے، تو اس کا کون رسپانسیبل ہے؟ وہ شاید جو ہے ابھی تک یہ ایسا کوئی پاکستان میں دن آ گئے ہیں کہ کوئی بھی بندہ پرائم منسٹرشپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ آگے جو بھی وفاقی حکومت آئے گی وہ کوئی اتنے مشکل فیصلے کرے گی، اور انٹرنیشنل لیول کی کچھ ایسی کمٹمنٹس ہیں وہ کرنی پڑیں گی جس سے اس پوری جماعت کا ایک پولیٹیکل جو ہے وہ بہت نقصان ہوگا۔ اس وجہ سے اسحاق ڈار نے نواز شریف کو یہ کہا ہے کہ جس طریقے سے پچھلے 2 سالوں میں شہباز شریف نے پورے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا نا، اس وجہ سے آپ کو یہ ایک جو ہے پرائم منسٹرشپ نہیں لینی چاہیے، اور جو پی پی آتی ہے، پی ٹی آئی آتی ہے، ان کو آنے دیں، اور آپ پنجاب کو ہی دیکھیں، تو دیکھو اب کیا ہوتا ہے۔ لیکن ابھی تک پرائم منسٹرشپ کے لیے کوئی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے، کیونکہ ایک پی ٹی آئی تو کہتی ہے کہ ہم نے پی پی کے ساتھ جو ہے وہ الائنس نہیں کرنا، کیونکہ ہماری تو خود فارم 45 کے اکارڈنگ جو ہے ہماری اتنی سیٹیں ہیں، ہمیں وہ سیٹیں دے دی جائیں، اور ہم جو ہے اپنا اکیلا جو ہے وہ پرائم منسٹر، اور اسی طریقے سے ہی ہے کیونکہ ان کی 45+ سیٹیں جو ہیں وہ 45 سے 50 جو ہیں وہ فارم 45 کے اکارڈنگ وہ انہوں نے ون کی ہوئے ہیں، لیکن جو ہے آر اوز نے فارم 47 پہ ان کو جو ہے ان کا آرڈر کر دیا کہ نوٹیفیکیشن کر دیا کہ فلاں بندہ جیت گیا، اور اس کی آج تازہ مثال جو ہے کمشنر راولپنڈی، تو یہ سب ایکسپوز ہو۔ اس کے علاوہ آج پی ٹی آئی نے پورے ملک میں پرامن احتجاج کیا ہے اسی دھاندلی کے خلاف۔ لاہور میں بھی ہوا ہے، اسلام آباد میں F9 میں شیر افضل مروت اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور لاہور میں سلمان اکرم راجہ لیڈ کر رہے تھے، اور سلمان اکرم راجہ کو پولیس نے اریسٹ بھی کیا ہے۔ اس کے بعد ود ان فیو آورس جو ہے اس کو ریلیز کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ خود ایک وکیل ہیں، ان کو آسان تو نہیں تھا اس طریقے سے ریٹین کرنا
یا اس پہ ایف آئی آر کرنا، کیونکہ وہ اپنا حق لے رہے ہیں، حق مانگنے کے لیے سڑکوں پہ نکلے ہیں، تو آپ اس طریقے سے کسی کو جو ہے وہ ڈسگریس نہیں کر سکتے، یا جس کا دل کیا اس کو پکڑ کے لے گئے تھانے، تو وہ جو ہے وہ اچھے سے جانتے بھی ہیں کہ کس طریقے سے پولیس کے ساتھ بھی کس طریقے سے ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن آج پورے ملک میں پی ٹی آئی نے اور باقی جماعتوں نے پرامن احتجاج جو ہے ان کو اس کو جو ہے کنٹینیو کیا ہے، اور یہ اس سے پوری میڈیا جو ہے، انٹرنیشنل میڈیا جتنی بھی ہے، وہ اس کو کوریج دے رہی ہے، اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک پراپر اس کو جو جج کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی انٹرنیشنل میڈیا کے کیا لینا دینا ہمارے الیکشن سے۔ بھائی جب آپ کے اوپر مصیبتیں آتے ہیں، جب سیلاب آتا ہے، جب کوئی آپ کے ادھر ڈیزاسٹر آتا ہے، تو آپ پکارتے ہیں انٹرنیشنل لوگوں کو کہ ہماری امداد کر دیں، فلاں کر دیں، ترکی یہ کر دے، امدادی سامان بھیج دیں، اور اگر وہ آپ کے کوئی کسی غلط چیز کو وہ پن پوائنٹ کرتے ہیں، ایکسپوز کرتے ہیں، تو اس پہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کام وہ کیوں کر رہے ہیں۔ او بھائی اس طرح نہیں ہوتا، آپ جو غلطی ہے وہ پوری دنیا کی میڈیا جو ہے اس کو دیکھ رہی ہے، اور وہ ہم سے بہت تیز ہیں، تو اس پہ جو ہے نون لیگ اسپیشل جو ہے ان کو بڑی تکلیف ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کیوں انگیج ہے، اور کس طریقے سے وہ ایک کوریج دے رہا ہے، اور اتنے جتنا بھی ریگنگ ہوئی ہے الیکشن میں اس چیز کو وہ کیوں جو ہے وہ ایکسپوز کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مین آج کی جو سب سے امپورٹنٹ نیوز یہ ہے کہ علی محمد خان نے انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور پارلیمانی پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا، اور جس کی صدارت وہ عامر ڈوگر ملتان سے جو ہے وہ ایم این اے بنے ہیں، تو وہ کر رہے تھے، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہماری جو ہے پہلے ہمارا حق دیں، اس کے بعد جو ہے ہم کسی سے بات کریں گے، ہماری سیٹیں واپس کرو، جو ہماری الیکشن میں وہ دھاندلی کے تھرو جو ہے وہ لی گئی ہیں وہ ہماری واپس کرو، اس کے بعد جو ہے ہم حکومت یا باقی چیزوں کے بارے میں نظر ثانی کریں گے۔ اور یہ عمران خان صاحب کا بھی یہی فیصلہ ہے، انہوں نے کسی کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دینا، پی پی کے ساتھ نہ پی ایم ایل این کے ساتھ، کسی کے ساتھ۔ انہوں نے کہا پہلے ہماری سیٹیں، جو بھی طاقتور لوگ ان کے پاس پیغام لے کے گئے تھے، تو انہوں نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ انکار کیا ہے کہ پہلے ہماری سیٹیں واپس کرو، اس کے بعد جو ہے ہم آپ کے ساتھ جو ہے نیکسٹ کہ آپ کو کس طریقے سے ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کا پولیٹیکل انٹرفیئرنس بند ہونا چاہیے، یہ ہمارے فیصلے ہیں اور ہم نے کرنے ہیں، کس طریقے سے ہم نے ملک کو آگے چلانا ہے، تو آپ کا یہ کام نہیں ہے، جو آپ کا کام ہے آپ وہ کریں۔ اور اس کے بعد جو ہے معاملہ وہیں پہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ شاید عمران خان کوئی ڈیل کرے گا، یا عمران خان اپنے کیسز کے بارے میں کوئی جو ہے ریلیف مانگے گا، نہ عمران خان نے کیسز کے بارے میں ریلیف مانگا، جو طاقتور لوگ گئے تھے ان کے ساتھ اڈیالہ میں ملنے ہیں، نہ عمران خان نے کہا کہ مجھے ریلیز کرو، نہ عمران خان نے کہا مجھے بنی گالہ شفٹ کرو، نہ عمران خان نے کہا کہ مجھے پرائم منسٹر بناؤ، نہ عمران خان نے کہا کہ میری ڈسکوالیفیکیشنز ختم کرو۔ عمران خان نے ایک ہی بات کی کہ میری عوام کا مینڈیٹ واپس کیا جائے، اور ان پہ جو ڈاکہ ڈلا ہے میں اس کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کروں گا، اور میں اس کو ایٹ دا اینڈ آخری پوائنٹ تک لڑوں گا۔ اور جب جو ان کا جواب تھا وہ یہ تھا کہ آپ جو ہے لیگل فورم جو ہے اس کو یوٹیلائز کرو، اگر عدالتیں آپ کو دیتی ہیں تو ہم کوئی انٹرفیئرنس یا کوئی پریشر نہیں دیں گے۔ یہ جو ہے وہ کچھ طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے، تو دیکھو اب کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس ٹائم پاکستان واقعی ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے کہ کوئی بھی بندہ وفاق لینے کے لیے تیار نہیں، اور پرائم منسٹر کی چیئر جو ہے وہ لے کے پھر رہے ہیں کہ کوئی لے لے، لیکن حالات اس قدر جو ہے وہ گراوٹ کا شکار ہیں، یا اس طریقے سے عوام کا مینڈیٹ چرایا گیا، یا پورے جو 2 سالوں میں ہوا ہے نا پورے پاکستان میں، تو اس ٹائم کوئی بھی بندہ آ کے پرائم منسٹر بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر لوڑی لنگڑی گورنمنٹ ہوگی تو نہ چلنے دیا جائے گا، نہ اس کے کوئی فیصلوں کی امپورٹنس ہوگی، اور جو پھر دل چاہے گا جہاں سے فیصلے ہوں گے تو وہ پھر ایکسیپٹ ہی کرنے ہوں گے۔